الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. صلوات. سورہ مبارکہ الحمد اللہ سے ہدایت طلب کی جا رہی ہے. من جدہ وجدہ، جو جد و جہد کرتا ہے وہی حاصل بھی کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے اسی کو نصیب بھی ہوتا ہے. من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھ اللہ کو چاہا اس نے مجھے پا لیا. ومن وجدنی فقد عشقنی، ومن وجدنی فقد عرفنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے میری معرفت حاصل کی. ومن عرفنی فقد عشقنی، اور جس نے مجھے پہچان لیا پھر اس نے مجھ سے عشق کیا. ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں نے قتل کیا ہو تو اس کی دیت بھی مجھ اللہ پر ہے. وَأَنَا دِيَتُهُ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں. پھر وہ حسین کہلاتا ہے مگر اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہوتا ہے. پھر وہ عباس کہلاتا ہے مگر باب الحوائج ہوتا ہے. پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں. پھر اس میں اور مجھ میں دوری نہیں ہوتی. وہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے، وہ مجھ میں مٹ جاتا ہے. وہ اپنی ذات کو ختم کر کے صرف میری ذات کو ثابت کرتا ہے.
جو اپنی ذات کو ختم کر کے صرف میری ذات کو ثابت کرے، پھر ساری کائنات اسی کی ہوتی ہے، پھر ہر شخص اسی کا ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی مجال نہ ہوتی اگر اللہ نہ چاہتا کہ حسین ہمارے دلوں میں بسیں۔ اور داستان بڑی عجیب ہے، یہاں ہر شخص طالب حسین ہے، یہاں ہر شخص امام حسین سے اپنی وابستگی کا اظہار اور اعلان کرتا ہے۔ تلاش کرنا، جد و جہد کرنا، طلب کرنا، مانگنا، یہ اولین شرط ہے کسی بھی چیز کو حاصل کر لینے کے لیے۔ آئینہ بیچنے والا جو لوگوں کو آئینہ فروخت کر رہا ہے، بعض اوقات خود اس کے بال بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ گھڑی ساز جو لوگوں کو اوقات کار کے لیے ایک آلہ ساعت فروخت کر رہا ہوتا ہے، خود اسے ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا۔ لازم نہیں ہے کہ کسی شخص کے قریب ہی کوئی چیز ہو اور وہ اسے چاہتا بھی ہو، اور لازم نہیں ہے کہ کسی سے دور کوئی شے ہو اور وہ اسے نہ حاصل کر سکے۔ انسان کی طلب اس کو مقصود تک پہنچاتی ہے۔ پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ چاہت بھی ہے، طلب بھی ہے یا نہیں۔ ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، جس کا اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ میں دینا چاہتا ہوں، تو یقیناً جو چیز اس نے دینے کے لیے رکھی ہے، طلب کرنے والوں کو وہ ضرور حاصل ہوگی۔ نبی مکرم تو دنیا میں بسنے والے کسی فرد بشر کے بارے میں نہیں چاہتے کہ اسے ہدایت نصیب نہ ہو۔ سرکار کی صفات میں، سرکار کی سیرت میں جو اللہ نے آپ کے عادات اور اطوار اور آپ کے طور طریقوں کو قرآن میں بیان کیا ہے، ان میں سے ایک حریص علیکم، میرا نبی تمہارا حریص ہے۔ یہ صفت حرص اپنے متعلق کے ساتھ جڑنے کے بعد طے پاتی ہے کہ مذموم ہے یا ممدوح ہے۔ اگر حرص مال دنیا کا ہو تو یہ مذموم ہے، اور اگر حرص ہدایت کی ہو، حرص علم کی ہو، حرص تقوی، پرہیزگاری، نیکیوں اور خوبیوں میں ہو، تو یہی قابل تعریف ہو جائے گی۔ نبی کو ہمارا مال ہم دیں گے کیا؟ ہم کیا دے سکتے ہیں سرکار کو؟ سوچنا بھی توہین رسالت ہوگا۔ نبی کو ہماری تعریف، نبی کو ہماری دنیا نہیں چاہیے، اس لیے کہ نادار کسی کو کیا دے گا، فاقد کسی کو کیا عطا کرے گا، فقیر کسی کو کیا بخشے گا۔ سرکار کو ہمارا مال، ہماری دنیا، ہمارے مادی تحفے تحائف نبی کی ضرورت نہیں ہے، نبی کو چاہیے نہیں۔ حریص علیکم، میرا نبی تمہارا حریص ہے، تمہاری ہدایت کا حریص ہے، تمہاری ترقی کا حریص ہے، تمہیں بڑھتا، ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ قصص میں ایک آیت ہے، نشان ہے اس کا 56۔ ارشاد ہو رہا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنْ يَهْدِي اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ قرآن مجید میں 4 ایسی آیات ہمارے بعض بظاہر قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا دعویٰ کرنے والوں نے علیحدہ کی ہیں، جو ان کے گمان میں حضرت ابو طالب کی معاذ اللہ مذمت میں آیات ہیں۔ ان میں سے ایک آیت اس آیت کو شمار کیا جاتا ہے۔
کہتے ہیں نبی کو اپنے چچا سے بڑا پیار تھا، وہ چاہتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ نبی کو اپنے چچا ابو طالب سے بڑی محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پالیں۔ کبھی قرآن مجید میں نبی کو روکا گیا، خبردار مشرکوں کے لیے دعا مت کیا کرو۔ ان قرآن نافہموں کی طرف سے مراد یہ ہے کہ یہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب کے لیے ہے۔ میرے مضمون میں جو آیت ہدایت کے عنوان سے وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو سورہ قصص کی ہے، اس میں بھی اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے میں۔ وَلَٰكِنْ يَهْدِي اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت ملے گی۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ہدایت پانے والوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ تو نبی چاہتے تھے کہ اسی طرح میرے چچا کو ہدایت مل جائے۔ عزیزان گرامی، اسلامی تعلیمات میں سمیات کو، سم کہتے ہیں زہر کو، سمیات کو اس انداز سے جاگزین کیا گیا ہے، کچھ سالم تعلیم اور اس کے بعد سم، پھر کچھ سالم تعلیم، پھر اس کے بعد کچھ سم، اور ایک طویل فہرست ہے۔ شاید اس پر تحقیق بہتر انداز سے ہونی چاہیے کہ اسلامی تعلیمات میں، اسلامی پیغامات میں، تفاسیر میں، احادیث کی شرح و تفسیر اور تشریح میں، تاریخ اسلام کے واقعات میں کہاں کہاں سم ڈالا گیا ہے، کہاں کہاں زہر ڈالا گیا ہے۔ اور جیسے اسلامی تعلیمات میں سمیات کو جگہ جگہ رکھا گیا ہے، میں اگر اس کو لفظ بدل کے کہوں یا یوں کہوں کہ جیسے سمیات ہیں، ایسے ہی اسلامی تعلیمات میں اسرائیلیات بھی ہیں۔ یعنی ایک طے شدہ منصوبے کے تحت یہودی صہیونی نظریات کا اسلامی تعلیمات میں مخلوط کر دینا کہ اب جو بے استادہ طالب علم ہوتے ہیں، جو کسی کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کی تعداد میں قدر اضافہ بھی ہو رہا ہے، جو باقاعدہ منظم طریقے سے ان کی تعداد بڑھانے کے کام بھی ہو رہے ہیں کہ کسی سے مت پوچھنا، اور خاص طور پر فلاں لوگوں سے بالکل ہی بات مت کرو، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، کتابوں کا مطالعہ کرو، خود دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے، تمہیں تو عربی آتی ہے، تمہیں تو انگلش آتی ہے، تمہیں تو اردو آتی ہے، تم فارسی بھی تو پڑھ لیتے ہو، تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک باقاعدہ ایک ارادے کے تحت یہ سوچ، یہ فکر ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے۔ تو وہ جس کی بنیاد، وہ جو بے استادہ ہوتا ہے، ماضی میں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، ماضی میں بے استادہ ایک گالی ہوتی تھی۔ شاعر جب کوئی یہ کہہ دیتا تھا یا اس سے سن لیا جاتا تھا کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے، یا کسی بھی فن کا اگر کوئی فن کا مظاہرہ کرنے والا سامنے آتا تھا اور اس سے پوچھ لیا جاتا تھا تم نے کس سے سیکھا ہے، اور اگر اس نے کہہ دیا کہ میرا تو کوئی استاد نہیں ہے، میرا خود اپنا تجربہ ہے، میری خود اپنی محنت ہے، تو یہ اب سے کوئی 60-70 سال پہلے تک تو بہت زیادہ تھا۔ میں اپنے بزرگوں کے جو ہمارے بچپن میں جن کی رحلتیں ہوئی ہیں، وہ اس کو انتہائی عیب سمجھتے تھے کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اور آج گردن ٹیڑھی کر کے کہا جاتا ہے کہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ماحول کی طرف ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جب سمیات اسلامی تعلیمات میں، حتیٰ قرآنی تفاسیر کے اندر، جب اسرائیلیات اسلامی تاریخ کے اندر جا بجا جاگزین کی گئی ہوں گی، تو پھر بغیر استاد کے پڑھنے والا یہی کچھ نتیجے دے گا جو بعض اوقات ہمیں کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، ان میں سے ایک یہ کہ نبی اپنے چچا کو ہدایت دینا چاہتے تھے، مگر اللہ نے کہا آپ کتنی کوشش کریں گے، یہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھیں گے، انہیں ہدایت نہیں ملے گی، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی۔
اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی. تو اس کا مطلب تو پہلا یہ ہوا کہ نبی کی چاہت اور ہے، اللہ کی چاہت اور ہے. اور ادھر قرآن پکار کر کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات دیا کریں. اور بھی بہتر صلوات نبی کی ذات پہ دو. اور پھر یہ سورہ قصص ہے، یہ سورہ قصص ہے، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. حضرت ابو طالب کی زندگی میں آیت یہ نازل ہی نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں یہ حضرت ابو طالب کے لیے آئی ہے، اور فرما رہے ہیں حضرت ابو طالب کی رحلت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور پھر عزیزان گرامی، جس نے جو اچھا پہلو اجاگر کیا ہو اس کا نام لینا اس کی روح کو بھی شاد کرتا ہے اور امانت داری بھی ہوا کرتا ہے. ایک سنی عالم دین جناب سائم چشتی صاحب جو فیصل آباد کے ایک معتبر اور بہت سی کتابیں لکھنے والے ایک مؤلف مصنف گزرے ہیں، انہوں نے بڑا حسین پہلو اس کا پیش کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ منطق کی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے منطوق، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے مفہوم. میں جو الفاظ بول رہا ہوں، میرا ایک جملہ مثلا زید کھڑا ہے، اس زید کھڑا ہے کہ جملے کو منطوق کہا جاتا ہے، جو نطق میں لفظ آ گیا، جو بولنے میں لفظ آ گیا. زید کھڑا ہے اس کا ایک مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ بیٹھا نہیں ہے. اور فرمایا یعنی ایک منطوق ہے، اسی کا ایک مفہوم ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ زید کھڑا ہے، میں یہ کہوں کہ نہیں زید بیٹھا نہیں ہے. یہ خود بخود مفہوم نکل رہا ہے کہ وہ بیٹھا نہیں ہے. زید کھڑا ہے منطوق ہے، زید بیٹھا نہیں ہے یہ مفہوم ہے. اس آیہ کریمہ کا ایک منطوق ہے، اور وہ یہ کہ انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا. اس کا مفہوم یہ ہے نا جو آپ کو چاہتا ہے وہ ہدایت پائے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. ایک اور بہتر صلوات نبی کی ذات میں. تو حضرت ابو طالب کتنا چاہتے تھے اپنے بھتیجے کو. جی ان کے علاوہ کون ہے کہ جس نے حضرت نبی مکرم کی محبت میں اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا. عجیب داستان نہیں ہے. اللہ کی اعلان کا، یعنی اللہ کی وحدانیت کے اعلان کا، عقیدہ توحید کے اعلان کا پہلا جلسہ خانہ کعبہ میں نہیں ہو رہا. بھائی خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوا، مکے میں کیوں نہیں ہوا اعلان عقیدہ توحید؟ کہنے لگے جی وہاں بت رکھے ہوئے تھے. پھر کہاں ہوا؟ جی ابو طالب کے گھر میں ہوا، وہاں بت نہیں رکھے ہوئے تھے. اسلام کا اعلان ہو رہا ہے، عقیدہ توحید کا اعلان ہو رہا ہے، وہ کس کے گھر سے ہو رہا ہے؟ پہلا اسلامی اجتماع، پہلا فرزندان توحید کا اجتماع حضرت ابو طالب کے گھر ہے. قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب اللہ جسے چاہے گا وہ ہدایت پائے گا. یہ کیا مصلحت تھی، کیا حضرت ابو طالب کی حکمت اور دانائی تھی، وہ اللہ جانتا ہے، نبی جانتے ہیں، ابو طالب جانتے ہیں. میں تو ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں. حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات نہیں کرنی چاہیے، عظمت پر بات کرنی چاہیے. کبھی تفصیل سے اس موضوع پر بات ہو. اب جو حضرت ابو طالب کے بارے میں ان سے کیا گلہ و شکوہ کروں ہدایت کے باب میں، کہ یہ تو سمیات اور اسرائیلیات یہاں تک آ پہنچی کہ خود نبی کو کہنے لگے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. سورہ النجم میں اللہ نبی سے کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو گمراہ پایا تھا، ہم نے آپ کو ہدایت دی. یعنی کوئی ایک لمحہ سرکار کی زندگی میں معاذ اللہ ایسا گزرا ہے، کہنے لگے قرآن نہیں پڑھ رہے تم، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے.
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ضال پایا، معاذ اللہ گمراہ پایا، فَهَدَىٰ، پھر ہم نے ہدایت دی۔ پہلے آپ گمراہ تھے، پھر ہدایت دی۔ حضرت ابو طالب کو معاذ اللہ کلمہ نہ پڑھنے والوں، کہنے والوں سے کیا گلا و شکوہ کہ جو خود نبی مکرم کو کہتے ہوں کہ معاذ اللہ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں ایک لمحہ، ایک لمحہ، ایک آن سرکار دو جہاں کا اگر ان کے مطابق مان لیا جائے، توجہ چاہوں گا، تو وہ ایک آن، وہ ایک لمحہ معاذ اللہ اگر بغیر ہدایت کے گزرا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے حجت اور ہمارے لیے آخری بات، آخری پیغام پہنچانے والے کیسے قرار پائیں گے؟ پھر آپ انہیں معصوم کیسے کہیں گے؟ جی کیا معلوم کہ اسی ایک لمحے میں ہمیں کوئی پیغام پہنچایا ہو؟ کیا معلوم اسی ایک لمحے میں انہوں نے کوئی ہمیں بات کہی ہو اور وہ اس وقت میں خود معاذ اللہ، میں زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہوں گا، مگر اس آیہ کریمہ پر بھی نافہم اور ناسمجھ لوگوں سے مخاطب ہو کر جملہ کہوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں نافہم ناسمجھ، یہ انتہائی اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس سے زیادہ انہیں کہا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ مگر الحمدللہ مکتب اہل بیت سے جڑے ہوئے مفسرین جنہوں نے اہل بیت عصمت و طہارت سے قرآن کو سمجھا ہے، انہوں نے اسی آیت سے وہ مطلب نکالا ہے جو مطلب شان مصطفیٰ ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو گمراہ پایا اور ہم نے ہدایت دی۔ آپ کے بارے میں لوگوں کو گمراہ پایا، ہم نے آپ کے بارے میں لوگوں کو ہدایت عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ لوگوں کو گمراہ پایا آپ کے بارے میں، وَوَجَدَكَ ہم نے پایا آپ کے بارے میں ضَالًّا لوگوں کو گمراہ، فَهَدَىٰ پھر ہم نے لوگوں کو آپ کے بارے میں ہدایت دے دی، ہم نے آپ کی معرفت کروا دی۔ عزیزان گرامی، ہدایت کے باب میں آج میں اپنے مضمون کو ایک نتیجہ دوں کہ یہ گھرانہ مسلسل ہمیں ہدایت دینے کا حریص ہے۔ قربان جائیے ان کے مزاج کے اوپر، ان کی عادات کے اوپر۔ سجیتکم کرم، آپ کا مزاج ہی کرم تھا، آپ کا مزاج کرم تھا۔ جی فلاں کا یہ مزاج ہے، فلاں کا یہ مزاج ہے، اہل بیت کا کیا مزاج ہے؟ اہل بیت کا مزاج کرم، بخشش۔ جی ایک انسان کسی طرح ہدایت پا جائے، یہ آخری لمحے تک اپنی سعی اور کوشش کو جاری رکھتے ہیں۔ ابن ابی حدید معتزلی، اہل سنت کا معتبر نام، شرح نہج البلاغہ کے ایک مرحلے پہ لکھتا ہے کہ جب جنگ صفین تیار ہو گئی، مولا کے مخالفوں کی طرف سے مسلسل اکسایا جا رہا تھا کہ وہاں سے اب علی کی طرف سے حملہ ہو، حتیٰ اگر کوئی ان کے قریب سے گزر جاتا تھا تو اس کو مار کر اس کی لاش گھوڑے پر باندھ کر بھیج دیا جاتا تھا مولا کے لشکریوں کی طرف تاکہ یہ غصے میں آئیں۔ جنگ کا ماحول مکمل تھا، یہاں بھی صفیں لگی ہوئی تھی، وہاں بھی لشکر جمع تھا، مگر مولا جنگ کو مؤخر کر رہے تھے، مسلسل مؤخر کر رہے تھے۔ جب کئی دن تک مولا کائنات نے جنگ کو مؤخر رکھا، وہاں سے شروع ہو چکا، وہاں سے آغاز ہو چکا، مگر مولا جواب دینے کے لیے اجازت نہیں دے رہے تھے، نقصان بڑھ رہا تھا۔ تو کچھ لوگ مولا کی خدمت میں آئے اور کہا، یا علی، ہمارے لشکر میں آپ کے بارے میں دو نامناسب باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے لشکری، مسلمان لشکری، آپ کے ساتھی آپ کے بارے میں دو نامناسب باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ کر رہے ہیں کہ علی کو موت سے ڈر ہے، دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ پھر شامی لشکر اسلامی تعلیمات کا مخالف نہیں ہے۔ اگر شامی لشکر اسلامی تعلیمات کا مخالف یا دشمن ہوتا تو علی اب تک جنگ شروع کر دیتے۔ میرے مولا نے ایک سرد آہ بھری، فرمایا دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے کہ
جب علی بچپن میں موت سے نہ ڈرا تو بڑھاپے میں کیا ڈرے گا؟ جب علی جوانی میں موت سے نہ ڈرا تو اب بڑھاپے میں علی، ضعیف العمری میں علی موت سے کیا ڈرے گا؟ تقریباً 60 سال سے زیادہ عمر ہے اس وقت مولا علی کی. اور پھر فرمایا دوسری بات بھی غلط ہے، وہ اسلامی تعلیمات کے حامل نہیں ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کے مخالف ہیں. کہا پھر کیوں آپ دیر کر رہے ہیں؟ تو ایک بڑا تاریخ ساز حسین جملہ میرے مولا علی کی زبان مبارک پر آیا. فرمایا عسا ان یہتدی منہم احد، میں انتظار کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک ہدایت پا جائے. میں پورے لشکر کو ہدایت کا انتظار نہیں ہے، کوئی ایک نکل کر آ جائے. پھر جب میرے مولا نے آغاز، وہاں سے حملے ہو رہے تھے، حضرت نے فرمایا پھر اجازت دی. حضرت نے فرمایا اب جنگ کا آغاز کرو، جواب دو انہیں. جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت نے فرمایا ہمارے درمیان بہترین قاری کون ہے؟ تو ایک مولا کے چاہنے والے نے آگے بڑھ کر کہا مولا میں خوش لہنی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں. حضرت نے فرمایا اس ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ اور سورہ نبا پڑھو. اس نے بلند آواز سے سورہ نبا کی تلاوت کی. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذین هم فیہ مختلفون. جب وہ تلاوت سورہ نبا کرنے لگا تو میرے مولا نے ایک اور شخص کو آواز دی تمہارا لہن بھی بہت اچھا ہے، تم اس چیلے پہ کھڑے ہو کر کہو اتعرفون عن النبأ العظیم، تم جانتے ہو کہ نبأ العظیم کیا ہے؟ ادھر سے قرآن کی تلاوت رکتی تھی، ادھر سے وہ آواز لگاتا تھا. تو ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کیا ہے نبأ العظیم، کیا ہے بڑی خبر، کون سی ہے بڑی خبر جس کے بارے میں سورہ نازل ہوا ہے، کون سی عظیم خبر ہے جس کے بارے میں لوگ لڑیں گے اور لوگ اختلاف کریں گے؟ مولا خیمے سے نکل کر آئے، گھوڑے پر بیٹھ کے فرمایا انا واللہ نبأ العظیم، میں ہی نبأ العظیم ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے ہدایت دینے کا. میرے مولا چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے کوئی ایک ہدایت پا جائے، کوئی اس دروازے سے نہ جانے پائے، کوئی یہ نہ کہے مجھ پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی، مجھ پر بات روشن نہیں ہوئی تھی، میں سمجھ نہیں پایا تھا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اللہ مجھے آج حوصلہ عطا فرمائے. میں ذکر مصائب کچھ ارادہ یہ رکھتا ہوں کہ کچھ زیادہ بیان ہو. کربلا میں امام حسین کی تلوار کی زد میں دسیوں لوگ آئے اور حسین نے تلوار روک لی. آپ نے اس روایت کو زیادہ سنا ہوگا کہ اسی جنگ صفین کے اندر ایک مرحلے پر آ کر حضرت مالک اشتر نے فرمایا مولا میں نے آج اتنے مارے ہیں اور آپ نے بھی اتنے مارے ہیں، میری اور آپ کی تعداد ایک ہے. فرمایا میری ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب اس کا؟ ایک تو یہی فضائل کا پہلو ہے جس پر آپ نعرہ لگاتے ہیں، میں سبحان اللہ کہتا ہوں کہ مولا کی ذوالفقار، مولا نسلوں کو دیکھ کر لوگوں کو کاٹتے تھے اور مارتے تھے. دوسرا پہلو تو یہ ہے نا کہ ایک ہدایت یافتہ کتنا عزیز ہے، ایک مومن کتنا عزیز ہے اہل بیت کو. 4 نسلیں گمراہوں کی برداشت کر رہے ہیں، 5ویں نسل میں آ کر ایک ہدایت یافتہ ہوگا. یہ آپ نے مولا علی کے باب میں تو بہت سنا اور پڑھا، لیکن میں نے کربلا کے باب میں پڑھا. ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کی تلوار کی زد میں دشمن آ جاتا ہے، مگر حسین ابن علی تلوار کو روک لیتے ہیں اور اپنا گھوڑا موڑ دیتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے جب یہ کئی منظر دیکھے تو میں اپنا گھوڑا لے کے حسین کے گھوڑے کے سامنے آیا اور میں نے دور سے آواز لگا کے کہا کہ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا سبب ہے؟ شاید اس کے ذہن میں کچھ اور ہو.
یا بہرحال سوال کرنے والے نے سوال کیا، حضرت نے فرمایا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہوتا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنا عزیز ہے اہل بیت کو ہدایت۔ آپ جب ان روایات کو مسلسل سنتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، تب اندازہ کریں ان مجلسوں کا کتنا مقام اور منزلت اور عظمت ہے۔ اس مجلس میں یہ چھوٹا سا بچہ جو بظاہر مجلس میں آنے کے بعد اپنے بچپنے کی حرکتوں میں بھی مصروف رہتا ہے، کوئی ایک جملہ تو اس کے ذہن میں رہے گا، کوئی ایک بات تو یہ لے کر اٹھے گا۔ مجلس اعظم میں اگر 2000 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 آدمیوں نے بھی اپنی گتھیاں سلجھا لیں، اپنی الجھنیں دور کر لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا اچھا کام ہوگا۔ میں دعوت فکر دوں گا آج 9 محرم کو ان لوگوں کو جو عزاداری کو سمجھنے میں تاخیر کر رہے ہیں، جو امام حسین کے ذکر سے کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے دور دور ہیں۔ یہ نظام ہدایت ہے، یہ لوگوں کو بہتر انسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مجلس میں بیٹھ کر ایک وفادار، ایک علمدار، ایک بازو بریدہ، ایک تشنکام جس نے پانی پر تسلط بھی حاصل کر لیا ہو، جس کے لیے شاید عرف عام میں پی لینا بھی صحیح ہو۔ عرف عام میں آپ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی اگر کوئی حادثہ ہو، آکسیجن کی کمی ہو جائے تو پہلے اپنے آپ کو سنبھالیے گا، پھر دوسرے کو سنبھالیے گا۔ دنیا کے رائج طریقے یہی ہیں۔ اگر میرے مولا عباس پانی پی لیتے، جان میں جان آ جاتی، بہتر تلوار چلا پاتے، لیکن مرام، مروت، ادب، تہذیب، فداکاری، مساوات نہیں مواسات، کمال انسانیت۔ کوئی اگر مجلس میں بیٹھ کر یہ سب کچھ سن کر جائے اور کبھی ایسا اس کے لیے کوئی ایسا موڑ آ جائے، کیسے ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں وفاداری نہ ہو؟ جس نے 70 سال سے حسین کو سنا ہو، جو 2 گھنٹے تک گلاب فروش کی دکان پر دکے پر بیٹھ کر آئے، 4 گھنٹے تک اس کے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے، جس نے 70 سال سے امام حسین کو سنا ہو، کیا اس میں امام حسین کے کردار کی خوشبو نہیں آئے گی؟ اور کیا امام حسین سے بہتر اور بڑا کوئی وجود، کوئی مثال ہے جو اس کے ذکر کو کر کے ہم ہدایت کے لیے تمثیلوں کو، مثالوں کو اور شواہد کو تلاش کریں؟ کتابی باتیں اور تقریری گفتگو اور نظریاتی باتیں اور تھیوری پیش کرنا تو شاید بہت آسان ہو، اگرچہ وہ بھی اپنے باب میں مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس بات کرنے کو نہیں ہوتی چیز، لوگوں کے پاس بولنے کے لیے مفاہیم نہیں ہوتے۔ کوئی بول کر دکھائے علی کی طرح، کوئی بول کر دکھائے مولا امام حسین کے طرح جو آپ نے خطبات ارشاد فرمائے۔ دنیا کے معتبر ترین لوگ ایک صفحے کی تحریر نہیں بنا سکتے جیسے امام حسین نے دعائے عرفہ اللہ کی بارگاہ میں کی ہے۔ دنیا کے معتبر ترین لوگ 2 لائنوں کی بات نہیں کر سکتے جیسے مولا علی نے خطبوں پہ خطبے ارشاد فرمائے۔ بولنے کو کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس مطلب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اور مطلب و مفہوم تو تب ہوگا نا کہ جب ان کی معرفت کی گہرائی ہوگی۔ یہ خود ایک مشکل تھا، لیکن یہ پھر آسان ہے۔ ایک گفتگو کرنا، ایک تقریر کرنا، ایک خطبہ دینا نسبتاً آسان ہے، اس پر عمل کر کے دکھانا، یعنی اس گھرانے نے دونوں کام ہمیں کر کے دکھائے۔ اعلیٰ ترین فکر بھی پیش کی ہے اور اعلیٰ ترین کردار بھی اس گھرانے نے پیش کیا ہے۔ لہٰذا یہاں کبھی بات ہوتی ہے کہ جوان بیٹا ہو اور اس سے اس کے بابا کہے کہ بیٹا ہمارے پیچھے موت چل رہی ہے،
یہ آزمانے کے لیے کہ میرا جوان کیا جواب دیتا ہے۔ اور حضرت علی اکبر فرمائیں السنا علی الحق، بابا ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ میرے مولا نے فرمایا علی اکبر ہاں ہم حق پر ہیں۔ فرمایا بابا پھر موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں۔ ایک 11 سال کا بچہ بظاہر جسے کم سن اور بچہ کہا جاتا ہے، جب آ کر مرنے کی اجازت مانگتا ہے، اپنی قربانی کے لیے اذن مانگتا ہے، اور امام یہ کہیں کہ بیٹا تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو، اور پھر بار بار اصرار ہو اور مولا حسین پوچھے قاسم بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو بے ساختہ فرمایا احلی من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہے یہ موت۔ جو یہ واقعات سنیں، جو یہ داستانیں سنیں، کیسے ممکن ہے کہ اس کی زندگی، اس کے رویوں میں فرق نہیں آئے گا؟ اور الحمدللہ وقت تنگ ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے درمیان سب سے اچھی تصویر عزاداروں کی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان سب سے اچھے مسلمان یہ عزادار آنا امام حسین ہے۔ ان کے ہاں مرام مروت زیادہ پائی جاتی ہے، ان کے ہاں نرم دلی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ جا کر کہیں پھٹتے نہیں ہیں، یہ جا کر کہیں خودکشی نہیں کرتے کسی کو مارنے کے لیے۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ ہمیں رلا کر، میں نے ایک مجلس میں کہا تھا، بعض لوگوں سے وہ بات منتقل نہیں ہو پائی تھی، ہمیں رلا کر سب سے بڑا کردار جو ہمارا بنایا گیا ہے، آج سے تو نہیں ہو رہا ہے، آج پہلی مجلس تو نہیں ہو رہی ہے جس میں آپ رونے آئے۔ آپ کے دادا اس سے زیادہ روتے ہوں گے، آپ کے پردادا نے اس سے زیادہ عزاداری کی ہوگی، آپ کے گھر کی عورتیں شاید آپ سے زیادہ عزاداری کرتی ہوں۔ جی یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا۔ جی جس قوم کو رلا کر مشق کروائی جا رہی ہو، خود رونے کی مشق دل نرم کرنے کی مشق ہے۔ توجہ کریں گریے کے فلسفے پر۔ جو زیادہ روتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہی تو اچھا انسان ثابت ہوتا ہے۔ آج جو جناب سکینہ کے تماچوں پہ رو رہا ہے، کیسے کسی بازار میں کسی بچی کو پٹتے ہوئے دیکھے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج جو یہ سوچ کر رو رہا ہے کہ اتنے سے بچے کے گلے پہ تیر مارا جاتا ہے، پھر وہ کسی ماحول کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں دیکھ کر کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ ذرا غور تو فرمائیں۔ میرے مولا نے ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، مولا علی نے 3 دن تک علی نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ اور جب بھی مولا کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں رونے والوں سے پوچھوں کہ جس علی نے ایک ناآشنا ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہو، کھانا اٹھ گیا علی کا، اس نے فاطمہ زہرا پر جلتا دروازہ، اس نے جناب زہرا پہ اٹھتا ہوا ہاتھ کیسے برداشت کیا ہو؟ کیا گزری ہوگی مولا کائنات کے دل و جگر کے اوپر؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ ذرا غور کریں کربلا میں کیا، ہم سے نہ پوچھو کہ ہم روتے کیوں ہیں۔ گریے کی 2 قسمیں ہیں کم سے کم، یوں تو علامہ نقطن نے 5 قسمیں بیان کی ہیں کہ رونے والوں کی۔ 5 طرح کے ہیں لوگ جو روتے ہیں۔ آپ نے بچوں کو لڑتے بھیڑتے دیکھا ہوگا، شرارتیں کرتے دیکھا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک بچہ دوسرے بچے کو دھکا دے دیتا ہے، وہ بچہ روتا ہے جو گرتا ہے تو یہ بھی روتا ہے، اور ایک مرتبہ ایک اور دور کھڑا ہوا بچہ بھی رو رہا ہوتا ہے جس نے اسے دھکا نہیں دیا ہوتا۔ یہ دھکا دینے والا بچہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اور دور کھڑا ہوا بچہ حسرت کے آنسو بہاتا ہے۔ دونوں کے رونے میں فرق ہے۔ جو زینب کے سر سے چادر اتار رہا تھا، میری بیوی نے دیکھا وہ رو رہا ہے، حضرت نے فرمایا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں آپ کے سر سے چادر کھینچ رہا ہوں۔
حضرت نے فرمایا پھر چادر کیوں کھینچ رہے ہو؟ کیا مجھے اس کام پر انعام ملے گا؟ رونے والا وہ بھی تھا مگر وہ ندامت کا گریہ تھا، میں غلط کر رہا ہوں، مگر رونے والے یہ بھی ہیں جو حسرت کا گریہ، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کوفہ و شام کے بازاروں میں ہوتے۔ اور کوئی بات نہیں، ابھی ایک حسین زندہ ہے، ابھی امام مہدی کو آنا ہے، اتنا رو رو کے سینے میں غصہ بھر لو کہ اگر مہدی مدد کے لیے پکاریں تو تم تو ایک مدت سے رو رو کے انتظار کر رہے ہو کہ کاش کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے، کاش کربلا میں ہوتے تو ہم یہ کردار ادا کرتے۔ ابھی ایک اور حسین آنے والا ہے، اور وہ کیسا حسین ہوگا؟ جس کی نماز جنازہ بھی حسین پڑھیں گے۔ امام مہدی کی نماز جنازہ غسل و کفن امام حسین دیں گے۔ رو لو اچھی طرح، جمع کرو اس غصے کو اپنے سینے میں۔ 10 سال تک پوری دنیا پر میرے مولا امام حسین کی حکومت ہوگی، جس کو عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے۔ 10 سال عالمی حکومت ہوگی امام حسین کی۔ اگر ایسا نہ ہو تو نظام شیطنت کامیاب ہو گیا اور نظام الہی معاذ اللہ ناکام ہو گیا۔ نظام الہی کی کامیابی کا ایک ثبوت ملے گا، پوری کائنات پر، پوری دنیا پر امام حسین کی حکومت ہوگی۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب عباس بھی ہوں گے، جب علی اکبر بھی ہوں گے۔ عجب نہیں امام حسین کو خود امام حسین کا پرسہ دیا جائے۔ یہ ائمہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ رونا، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ مجلس کس نے ہمیں دیا ہے؟ اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے، یہ کس نے ہمیں رونے کے لیے کہا ہے؟ ایک مجلس میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ اگر فلاں صحابی معتبر ہے، فلاں تاریخ اسلام کی کوئی شخصیت معتبر ہے اور اس نے رونے والوں پہ کوڑے برسائے اور اس نے کہا رونے کی اجازت نہیں ہے، تو میرے مولا رضا کسی صحابی سے کم حیثیت کے حامل نہیں ہے۔ میرے مولا امام صادق کسی بھی صحابی سے کم عالم نہیں ہے۔ اگر تمہارے کسی صحابی نے رونے والوں کے اوپر کوڑے برسائے ہیں جسے تم معتبر مانتے ہو، تو میں امام جعفر صادق کو معتبر مانتا ہوں، میں امام رضا کو معتبر مانتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں رونے کا حکم دیا ہے۔ جب تمہارے ہمارے 50 چیزوں میں فرق ہے، رو ہم رہے ہیں، ماتم ہم کر رہے ہیں، کالے کپڑے ہم پہن رہے ہیں، جلوس میں ہم نکلے ہوئے ہیں، پریشانی تمہیں شاید اس لیے ہے کہ لوگ ہماری طرف جذب ہو رہے ہیں، لوگ مجلسوں میں آ رہے ہیں، ورنہ آپ کی مجلس میں تو، آپ کے جلسے کے اندر، آپ کی محفل کے اندر تو گریہ نہیں ہوا۔ آپ نے تو رونے والوں کو مذاق بنایا، آپ نے تو رونے والوں کے نقلیں اتار اتار کر ان کا تمسخر اڑایا۔ آپ کی محفلوں میں تو، آپ کی ذکر کربلا کے اندر تو مصائب رونے والوں کو روکا جاتا ہے، تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کے بلند بلند آواز سے رونے کی آوازیں ہیں نا، یہ جو گریے کی آوازیں ہیں نا، یہ جب مائک کے ذریعے سے پھیلتی ہیں، جب اس عزا خانے سے نکل کے باہر تک جاتی ہیں، جب باہر بیٹھے رونے والوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، تو یہ گریہ اپنی طرف جذب کرتا ہے، لوگوں کو حسین کی مظلومیت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج اگر یہ جو گریہ کی آوازیں ہیں یہ نہ ہوتی ہیں اگر زینب کو رونے دیا گیا ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر جناب سکینہ کو رونے دیا گیا ہوتا، اگر رونے پہ جناب رباب کو تازیانہ نہ مارا گیا ہوتا، مجلس میں معظم محترم صاحبان عزت لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب کے سب، آپ کے گھروں میں بچیاں ہیں، آپ کے گھروں میں عورتیں ہیں، آپ کے گھر کی عورت، میں ایک لمحے کے لیے سوال کر رہا ہوں، آپ کی ماں پر کوئی ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے والا بھی غیر ہو، کیا گزرے گی آپ کے اوپر؟ حق نہیں ہے کہ امام سجاد کو سلام کریں جب جناب رباب کو مارا جا رہا تھا، ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا، تازیانہ مارا جا رہا تھا۔ بھائی کتنی دفعہ آپ نے مقتل میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ جناب زینب نے کہا نانا میرے ساتھ جو آپ کی امت نے کیا ہے، میرے بدن پہ تازیانوں کے نشان ہیں۔
علامہ حافظ کفایت صاحب سے میں نے یہ جملہ سنا کہ جب جناب سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ گئی ہے نا تو روتی ہوئی باہر آئی اور امام سجاد سے کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا جب میں نے کرتا علیحدہ کیا ہے تو بدن پہ نیلے نشان ہیں۔ فرمایا یہ میری بہن پہ تازیانے مارے گئے ہیں۔ جب دربار اجر و کمال اللہ، تھک کے نہیں روئیں گے، اجر و محرم ہے، حوصلہ کر کے روئیں گے، اجر و کمال اللہ۔ جب دربار شام میں ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بچی کو کنیزی میں لینا چاہتا ہوں، تو میری بیوی امام سجاد سے لپٹ گئی، بھیا یہ تو سنا تھا کہ اسیر بنائے جائیں گے۔ اجر و کمال اللہ۔ چلیے ذرا کربلا۔ میرے ایک دوست بنارس ہندوستان کے رہنے والے میرے ایک دوست بیان کر رہے تھے کہ ان کے امام بارگاہ سے روز عاشورہ تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور وہ کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم آگے آگے جا رہے تھے تاکہ رستوں کو دیکھ سکیں کہ ہموار ہیں، مناسب ہیں یا نہیں۔ جلوس ابھی تعزیے کا پیچھے تھا تو کہنے لگے جب ہم گزرنے لگے تو ایک چوک پر ہم نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتوں کو دیکھا جو دودھ پیتے ہوئے بچوں کو گودیوں میں لیے کھڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ آخر یہ مجمع کیوں لگا ہوا ہے۔ جب برابر سے گزرے تو ایک ہندو عورت نے آواز دے کر کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ سلام بھیجیے جناب رباب کو، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد سے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے گیا، کنیز نے مجھے صحن خانہ سے گزار کر حضرت کے حجرے تک پہنچایا۔ جب میں حضرت کی خدمت میں جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، دھوپ میں ایک بی بی برقع پہنے بیٹھی ہے۔ میں نے بہت دیر تک حضرت سے سوالات کیے۔ جب جانے لگا تو کنیز نے مجھے صحن سے گزار کے دروازے تک پہنچانا چاہا۔ میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے، وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ تو میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، اسے دھوپ میں بٹھا دیا ہے، مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بابا حسین سے میری ماں وعدہ کر کے آئی تھی، اے ابو حمزہ یہ میری ماں رباب ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں عزادارو۔ آج 9 محرم ہے، تاسوعہ ہے۔ آج کے اعمال مفاتیح الجنان میں لکھے ہیں، کل کے اعمال مفاتیح الجنان میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب کربلا کے میدان میں میرے مولا نے لاشوں پہ لاشیں اٹھا لی ہے تو ایک ایسا وقت آیا جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ یہاں حسین صدائے نصرت، صدائے استغاثہ بلند کرتے تھے، وہاں خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو امام نے ذوالجناح کو موڑا اور خیمہ گاہ کے قریب آ کر جناب زینب سے سوال کیا، بہن میں جب مدد کے لیے پکارتا ہوں تو تمہارے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ کہا بھیا جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں یہ علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ فرمایا لاؤ اسے ایک اجلا سا کرتا پہنا کر میری گود میں دے دو، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں۔ جناب رباب نے ایک اجلا سا کرتا پہنایا اور میر انیس نے مرثیے کے 2 مصروں میں بیت کے بند میں بیت کے اندر لکھا ہے کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ اے رباب تیرا بچہ ایسی قربانی دے گا کہ جیسی قربانی عباس کی نہیں تھی۔
پہنچے ہیں حضرت علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں. یہ وہی مرحلہ ہے جو امام نے فرمایا سکینہ جب وطن واپس جاؤ میرے شیعوں کو سلام کہنا اور کہنا اس وقت کو یاد ضرور کیا کرو کہ جب تمہارا مولا پانی مانگ رہا تھا. میرے مولا حسین نے دشمن سے پانی مانگا اس بچے کی خاطر. مگر سنیں گے عزادارو، جب دشمن نے پانی نہیں دیا تو امام نے ایک جملہ کہا اما ترونا کیفا یتلذا، دیکھ نہیں رہے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. یہ کچھ دیر میں میرا بچہ مر جائے گا، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو. لوگ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے. پسر سعد نے حرملہ کو آواز دی، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو کہیں انقلاب بپا نہ ہو جائے. ایک تیرے سے شعبہ علی اصغر کے گلے میں آ کے لگا. میرے مولا کا بازو زخمی کیا، علی اصغر کا گلا چھیدا. خون میرے مولا نے چلو میں لے لیا. آسمان کی طرف دیکھا، آواز آسمان ہاتف غیبی آئی، اے حسین کبھی پانی نہیں برسے گا. زمین کی طرف دیکھا، زمین سے آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی. سنیں گے عزادارو، میرے مولا نے اپنے چہرے پہ علی اصغر کا خون مل لیا اور کہا یا اللہ اسی حالت میں تیری بارگاہ میں آؤں گا. اجرکم اللہ. لاشا لے کر میرے مولا چلے ہیں. عجیب بے کسی ہے، عجیب مظلومیت ہے. ایک باپ نے لاشا اٹھایا ہوا ہے، ماں پیچھے پیچھے تشییع جنازہ کر رہی ہے. ننھی سی قبر کھود کے دفنانا چاہتے ہیں. میں نے مسموعات علماء بزرگ سے سنا ہے کہ ابھی حسین علی اصغر کا لاشا دفنا رہے تھے کہ ایک قاصد کربلا میں داخل ہوا، مجھے حسین کی تلاش ہے، میں مدینے سے خط لے کر آیا ہوں. کیا لکھا تھا اس خط میں؟ علی اکبر مارا گیا. کربلا کے میدان میں اب حسین اکیلے ہیں. 6 مہینے کے سفر پر گیا ہوا ایک کوفے کا مسافر 6 مہینے کے بعد جب کوفے میں لوٹا، کیا دیکھا؟ کوفے کے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی مرد دکھائی نہیں دیتا، کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی حرکت زندگی نہیں ہے. سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا. بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا. بیٹی سے پوچھنے کا بیٹا یہ بتاؤ یہ کوفے والے کہاں چلے گئے ہیں؟ اس کا نام عبداللہ ابن عفیف ازدی لکھا ہے. بیٹی نے کہا بابا آپ بھی جلدی کیجئے، تلوار اٹھائیے، گھوڑا دوبارہ تیار کیجئے. کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے. حاکم کا اعلان ہے اگر کوئی اسے مارنے نہ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں ہی تھے، آپ کوفے ہی میں تھے. عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ جنگ کیسی ہے، سارے شہر کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے، مگر مجھے اپنی جان عزیز تھی. میں نے اپنا گھوڑا پھر تیار کیا، تلوار حمائل کی، میں نکلنے لگا. بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائیں، عقیق یمنی مل جائے، میرے لیے ضرور لیتے آئیے گا. میں اپنے گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیور بنانا چاہتی ہوں. عبداللہ کہتا ہے میں کوفہ سے نکلا. جب میں کربلا پہنچا تو عصر عاشورہ کا وقت تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا. 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ چکا ہے، جس پہ سینکڑوں زخم لگ چکے ہیں، مگر اس کا جلال ایسا ہے جہاں وہ اپنا گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں. میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس اکیلے انسان سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کا ایک بھائی عباس ہے. تمہیں نہیں پتا یہ کون سا خاندان ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پھر سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے، مگر مجھے اتنا پتا چلا کہ اسے مار دیں گے تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، جنگ تمام ہو جائے گی. عبداللہ کہتا ہے میں نے کمین گاہوں سے رستہ لیا اور تلوار کو نکال کے ان کے گھوڑے کے چند ذرا کے فاصلے پر آ گیا. چند ذرا کے فاصلے پر ان کا گھوڑا تھا، میں ان کے پیچھے تھا. میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ کام تمام کر دوں. انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. میں گھبرانے لگا، یہ میرے نام سے مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے جب تکلف کیا، تعارف کیا، پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ. میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا. انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں فاطمہ زہرا کا لال حسین ابن علی ہوں، میں نانا کا دین بچانے کربلا. عبداللہ پیروں میں گر گیا. مولا حکم کرے. کہا عبداللہ چلے جاؤ. کہا مولا آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ عبداللہ چلے جاؤ، میری زینب آئے گی، اسے چادریں لا کے دے دے. ماتم حسین.